اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء ارحم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان ساتھیوں، ممتا سے لبریز اسلامی ماؤں اور بہنوں اور ننھے منھے بچوں، آج میں آپ احباب کے سامنے اسلام کے اندر شہداء کا مقام کیا ہے اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ مالک ارض و سما سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق سنانے کے بعد مالک ارض و سما میرے سمیت تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ذمے عبادات لگائی۔ ہر عبادت، ہر نیکی، ہر بر اپنا مقام اور اجر رکھتی ہے۔ لیکن عبادات میں سے ایک عبادت ایسی ہے جو مالک ارض و سما کو بڑی محبوب ہے۔ اس عبادت میں مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس عبادت میں جان کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ عظیم عبادت جس کا مقصد محض رب کی رضا ہے، جسے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام شہادت کے متلاشی بھی تھے، شہادت کا شوق بھی رکھتے تھے، اور میدان جہاد میں اپنے آپ کو رب کے حضور پیش بھی کیا ہے۔ بدر کا میدان، احد کا میدان، تبوک کا میدان، احزاب کا میدان، اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر دیا۔ پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابہ کی جماعت، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں میدان جہاد میں جاؤں،
پھر رب کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے موقع ملے رب دوبارہ مجھے میدان جہاد میں بھیج دے، پھر جاؤں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر رب مجھے موقع دے، پھر میدان جہاد میں جاؤں اور رب کے حضور مجھے شہادت مل جائے، یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ شہادت کا منصب، شہادت کا مقام اللہ رب العزت نے شہداء کا تذکرہ کیا تو نبیوں کے ساتھ کیا۔ سورہ النساء کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب انعام دے گا، رب پروٹوکول دے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں سارے پیش ہوں گے، سب سے پہلے جو پروٹوکول دیا جائے گا وہ نبیوں کی جماعت کو دیا جائے گا، سب سے پہلے جو انعام دیا جائے گا وہ نبیوں کی جماعت ہوگی۔ والصدیقین، پھر صدیقین کی جماعت ہوگی، سچے لوگوں کی جماعت ہوگی۔ اسی ہی آیت کے اندر اسی لائن میں رب نے آگے کہا والشہداء، شہید بھی اسی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، جہاں نبیوں کی لائن ہوگی، جہاں صدیقین کی لائن ہوگی، جہاں سب سے پہلے نبیوں کی صف بنے گی، انہی صفوں میں اللہ رب العزت شہید کو بھی کھڑا کر دیں گے۔ حضرات ذی وقار، شہادت بہت بڑا منصب ہے۔ میرا رب جس کو چاہے شہادت دے دے اور جس کی چاہے شہادت قبول فرما لے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں، اس کے آگے بات کرنے والا کوئی نہیں۔ ہاں جس کی اگر خواہش ہو کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، پھر ناممکن کو بھی میرا رب ممکن بنا دیتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، ان کی خواہش تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ اپنے راستے میں شہادت عطا کر دے۔ پھر میدان بھی نہیں تھا، پھر اس کے لیے تیاری بھی نہیں کرنی پڑی، پھر رب نے انتخاب بھی ایسا کیا، کہتے ہیں وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اللہ پہلی خواہش یہ ہے کہ شہادت مل جائے، دوسری خواہش یہ ہے کہ نبی کے شہر میں مل جائے۔ اب نبی کے شہر میں شہادت کیسے ملے گی؟ یہ مشکل ہے، یہاں تو جنگ ہونی نہیں، یہاں تو خون ریزہ ہونا نہیں، لیکن رب نے دعا کو ایسا سنا، ایسی دعا پسند آئی رب کو، سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کی دعا کر رہے ہیں، رب نے کہا میرے یار، میرے نبی کا بھی یار ہے اور میرا بھی پسندیدہ شخص ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، رب نے دعا کو ایسا قبول کیا، رب نے شہادت بھی دی تو نبی کے مصلی پر عطا کر دی ہے۔ جس کو جس چیز کی خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، رب پھر پوری فرما دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، شہید ہو جانا ایک بہت بڑا مقام ہے،
اللہ کے راستے میں اگر کسی مومن کو، کسی مجاہد کو، کسی غازی کو، کسی علم بردار کو رب کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے زخم بھی آ جائے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، وہ شخص آئے گا اس کے زخم سے خون نکل رہا ہوگا، لیکن اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اللہ اکبر، زخم سے خون نکلے گا لیکن جو خوشبو آئے گی وہ کستوری کی خوشبو ہوگی۔ رب کو یہ زخم بھی، جو اللہ کی راہ میں زخم آتا ہے، رب کو وہ زخم بھی پسند آ جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس لیے میرے رب نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں تم مردہ شمار نہ کیا کرو، بل احیاء، بلکہ وہ حیات ہیں، زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ جیسے ہم زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ جیسے ہم چل پھر رہے ہیں؟ نہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، میرے رب نے کہا تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں علم نہیں ہے۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا علم صرف ہمارے پاس ہے۔ حضرات، احد کا میدان ہے، سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں، میدان بدر میں شریک نہ ہو سکے، احد کا میدان لگا، انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی، دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھتے ہیں کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آج میں احد کے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے جا رہے ہیں؟ انس بن نضر کہتے ہیں آج جہاد کے جذبے سے جا رہا ہوں، آج دل کی خواہش ہے رب کی رضا میں شہید ہو جاؤں۔ کہتے ہیں اس لیے میدان احد میں جا رہا ہوں، مجھے میدان احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، پھر میدان میں کودے، لڑتے رہے دشمنوں سے، دشمنوں کی صفوں کو چیرتے رہے۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات، پھر رب کی راہ میں اس قدر جذبہ تھا، جنون تھا، بہادری تھی، رب کی راہ میں جان بھی پیش کر دی اور جسم پر اتنے زخم آئے، صحابہ کہتے ہیں سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو پہچان کوئی نہیں سکتا تھا۔ پھر ان کی بہن آئی، انہیں کہا گیا آپ برداشت نہیں کر سکیں گی، کہا رب نے ایسا جگرا نہیں دیا، ہم تو وہ مائیں اور بہنیں ہیں جو رب سے اپنی اولاد کی، اپنے بھائیوں کے لیے شہادت منگا کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہو، برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حضرات ذی وقار، سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے ان کی انگلیوں کے جو پورے ہیں ان سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش پڑی ہے۔
پھر صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا اور اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے. پھر رب نے ان کے وعدوں کو لاج رکھ لی ہے. حضرات ذی وقار، یہی میدان احد ہے. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں لڑ رہے ہیں دشمنوں سے. اختتام پذیر ہے احد کا میدان. نبی علیہ السلام نے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ پتہ کر کے آؤ سعد کہاں ہے. سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے. پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے زید، جا رہے ہو ہمارے دوست کے پاس، جب اس کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے اسے کہنا کہ کائنات کے امام تمہیں سلام پیش کر رہے تھے. سیدنا زید ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملاقات ہو گئی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ لڑتے لڑتے ایسے مقام پر پہنچے ہیں کہ رب کے حضور ان کی روح پرواز ہونے والی ہے. آخری ملاقات ہے سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی. سیدنا زید سے ملاقات ہوئی. سب سے پہلے سیدنا زید نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا ہے. انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر پوچھتے ہیں سعد کیا محسوس کر رہے ہو؟ سیدنا سعد کہتے ہیں اے زید، جا کر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا کہ سعد میدان احد میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا تھا، اور جا کر میرے قبیلے والوں کو کہہ دینا کہ جب تک تمہارے جسم میں جان ہے تم پر فرض ہے کہ تم حضور کی حفاظت کرتے رہو گے. اگر تم نے حفاظت کا حق ادا نہ کیا تو کل قیامت کا دن سعد کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا. حضرات، یہ وہ لوگ تھے جو شہادت کے متلاشی تھے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات کے رب دو شخص کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے. ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے. ہاں سمجھ آتی ہے کہ مقتول تو جنت میں گیا ہوگا، قاتل جنت میں کیسے چلا گیا؟ حضرات، مقتول کو قاتل نے قتل کیا، میدان میں، جنگ کے میدان میں قتل کیا. رب نے اس کو جنت میں بھیج دیا، اور دوسرا جو قاتل تھا وہ مسلمان نہیں تھا. پھر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد رب سے معافی مانگی، رب نے معاف کر دیا. اور کائنات کے امام فرماتے ہیں رب نے اس کو بھی معاف کر کے جنت عطا کر دی. اور پھر رب دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اور جنت کے اندر وہ شہید تو اتنے خوش نصیب ہیں، رب ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. رب کا مسکرانا کتنی عظیم نعمت ہے مومنوں کے لیے کہ رب کس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں؟ شہید کو دیکھ کر کائنات کے رب مسکراتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہید کا عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن رب اس کو اجر لمبا اور زیادہ عطا کر دیتے ہیں. ایک جنگ کا موقع ہے، ایک شخص آیا، کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے جنگ کروں یا اسلام قبول کروں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے اسلام قبول کر پھر جنگ کر۔ اب اس شخص نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میدان میں اترا، رب نے شہادت عطا کر دی، شہادت کا درجہ مل گیا، منصب شہادت مل گیا۔ اس کے بعد صحابہ باتیں کر رہے ہیں، یار اس شخص کا کیا بنے گا، یہ تو ابھی مسلمان ہوا ہے، اس نے تو نمازیں ہی نہیں پڑھی، اس نے تو روزے نہیں رکھے، اس نے تو حج نہیں کیا، اس نے تو زکاتیں نہیں دی، اس نے تو صدقات خیرات نہیں کیے، یہ اس کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کی جماعت، یہ شخص جو ابھی آپ کے سامنے رب کی بارگاہ میں شہید ہوا ہے، رب نے اس کی تمام گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے جنت عطا کر دی ہے۔ بھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، نیکیاں کیا کرتا؟ لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد دل میں جہاد کا جذبہ آیا، دل میں رب کی محبت نے غلبہ ڈالا، دل میں شہادت کی خواہش آئی، تو رب نے کہا ہم نے آپ کی زندگی کی تمام برائیوں کو، گناہوں کو معاف کر کے آپ کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کا نظارہ کرایا گیا اور جنت کے اندر خوبصورت حسین و جمیل محلات دکھائے گئے۔ میں نے سوال کیا یہ محلات، یہ محل کن لوگوں کے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بتلایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی راہ میں شہید ہو کر آئے ہیں، یہ ان کے لیے رب نے محلات بنا دیے ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جب ایک مومن اپنا مال بھی رب کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، اپنی جان بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر کے شہادت کے منصب پر پہنچ گیا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، رب ایسے شخص کو اپنے عرش معلی کے نیچے جگہ عطا کر دے گا، اور بڑا عظیم مقام ہوگا جو شہداء کو کل قیامت کے دن ملے گا۔ اور دنیا کے اندر رب کی راہ پر اپنی جانیں قربان کرنے والے اور رب کی رضا کے لیے لڑنے والے اور رب کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دینے والے اور رب کی راہ کے لیے اپنے گھر والوں کو قربان کر دینے والے اور رب کی رضا کے لیے ہجرت کرنے والے، اپنے گھروں کی قربانیاں دینے والے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مومن سے گناہ بھی ہو گئے ہوں گے لیکن اس کے اوپر قرض نہیں ہوگا، اگر قرض نہ ہوا وہ رب کی بارگاہ میں شہید ہو گیا تو کل قیامت کا دن ہوگا، رب فرمائیں گے اسے، اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے، جہاں سے اس کا دل چاہتا ہے یہ داخل ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا میں اپنے من کو مٹا کر الہ کلمت اللہ کے لیے اس نے تلوار اٹھائی اور رب کے حضور پیش ہو گیا۔ حضرات ذی وقار اس کا تلوار اٹھانا بھی رب کو پسند آ گیا۔ تلوار گناہوں کو مٹاتی ہے، منافقت کو نہیں مٹا سکتی۔ دل صاف نہیں تو رب کے ہاں عبادت قبول نہیں ہوگی، تلوار اٹھانا بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں کو رب نے مقام عطا کیا، شہادت کے
درجے پر جو فائز ہوئے ان کے دل کے بھی معاملات رب سے جڑ چکے تھے۔ حضرات ذی وقار، اس امت کا سب سے عظیم شہید جسے میرے نبی نے کہا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات ان کے بعد جتنے بھی شہید آئے مقام رکھتے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، لیکن سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا اور خواب میں سیدنا امیر حمزہ کو دیکھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں بیٹھے ہیں اور چار پائی کے اوپر تکیے لگا کر، ٹیک لگا کر، اور سارے جنت کے شہداء ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ سیدنا او یار اونچی بول لو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ میرے نبی کا چچا ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون ہے امیر حمزہ؟ یہ اہل بیت کا سردار ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات میرا ایمان ہے کل قیامت کا دن ہوگا، سارے شہداء کھڑے ہوں گے اور جھنڈا جو شہداء کا جو جھنڈا ہوگا وہ امیر حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا، سارے ان کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ رب نے مقام دیا ہے۔ حضرات ذی وقار، شہید کو رب نے 6 بڑے مقام عطا کیے ہیں۔ کتنے مقام عطا کیے؟ 6۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے شہید کی قسمیں بھی ہیں، 5 قسمیں ہیں شہید کی۔ ایک وہ شہید جسے طاعون کی بیماری لگی اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ دوسرا وہ شہید ہے جسے پیٹ کی بیماری لگی، وہ اسی حالت میں مر گیا۔ تیسرا وہ بھی شہید ہے جو غرق ہو کر مرا پانی کے اندر، اس کو بھی رب نے شہید کہا نبی علیہ السلام نے۔ چوتھے نمبر پر جس پر دیوار گر گئی، پتھر گر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ ہیں سارے شہید، لیکن سب سے عظیم شہید وہ ہے جس نے اپنی جان رب کی راہ میں پیش کر دی ہے۔ یہ بھی شہید ہیں، لیکن سب سے عظیم شہید وہ ہے جس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ رب کی راہ میں لوٹا دیا، پھر رب کی راہ میں شہادت پالی۔ سب سے عظیم شہید وہ ہے۔ حضرات شہداء کی مثالیں آپ کو سنانا شروع کر دوں تو بہت وقت چاہیے، بہت ٹائم چاہیے۔ آئیے چند ایک عظیم شہداء کا تذکرہ کرتا چلوں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان احد کے شہید ہیں۔ کون ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جس کو رب نے اتنا مقام عطا کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ کی شہادت ہوئی، سیدنا جابر پریشان بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، پریشان ہیں۔ ان کی بہن بھی، سیدنا عبداللہ کی بہن سیدہ فاطمہ بھی، وہ بھی رو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام تسلیاں دے رہے ہیں۔ کہا آپ لوگ روئیں یا نہ روئیں، تبکینا اولا تبکینا فما زالت الملائکۃ تذلہ بِأَجْنِحَتِهَا۔ عبداللہ تو وہ شخص ہے، عبداللہ کی شہادت میرے رب کو اتنی پسند آئی ہے، عبداللہ کا رب کی راہ میں کٹ جانا، عبداللہ کے جسم کے ٹکڑے ہو جانا، عبداللہ کے جسم کا مسرہ بن جانا رب کو اتنا پسند آیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان کے فرشتوں نے عبداللہ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، واہ عبداللہ، واہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
کیا مقام پایا ہے، رب نے عزتیں کیسی عطا کی ہیں۔ پھر رب پوچھتے ہیں، سیدنا جابر کو نبی علیہ السلام کہتے ہیں، جابر آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، رب نے آپ کے والد محترم سے ملاقات کی ہے، آمنے سامنے بیٹھ کر روئے کائنات میں، روئے زمین پر کسی شخص سے رب نے آمنے سامنے باتیں نہیں کی۔ آپ کے باپ کے ساتھ رب نے آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کی ہے، اور رب نے پوچھا ہے کہ اے عبداللہ تم کیا چاہتے ہو؟ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں، اللہ میری خواہش ہے دوبارہ جان عطا کر دے، دوبارہ زندہ کر دے، اور تیری راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، پھر تیرے پاس آ جاؤں۔ میرے رب نے کہا ہمارا یہ قانون ہے کہ جو ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو واپس نہیں بھیجا کرتے۔ اور خواہش کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں، اللہ اگر پھر آنے والے مسلمانوں کو، آنے والے صحابہ کو، میرے یاروں کو بتا دے کہ جو شہید ہو گئے ہیں وہ رب کی راہ میں، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے پھر قرآن کی آیات نازل کر دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اسی پر اقبال نے کہا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے رب بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ کو رب کہہ رہے ہیں تیری رضا کیا ہے؟ دنیا میں آپ ہمیں راضی کر کے آئے ہیں، رب کہتے ہیں آج ہم آپ کو راضی کریں گے، آج ہم آپ کی مانیں گے۔ حضرات ذی وقار، رب نے شہداء کو بڑا مقام دیا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی احد کے شہید ہیں۔ کیا ہوا؟ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن کے دولہے ہیں، شادی ہوئی، پہلا دن ہے، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس گئے، ازواجی تعلقات قائم کیا، ابھی گھر کے اندر موجود تھے، کانوں میں آواز پڑی، حیا علی الجہاد، کانوں میں یہ آواز پڑی۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی جس حالت میں بیٹھے تھے اسی حالت میں اٹھ کر میدان جہاد کی طرف چل پڑے۔ حضرات جب میدان جہاد میں گئے، احد کے میدان میں گئے، تلوار ہاتھ میں ہے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، لڑتے ہوئے دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ شداد بن اوس لعنت اللہ علیہ آیا، اس نے تلوار سے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اتنے میں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خبر ملی کہ آپ کا دوست، آپ کا جانشین، آپ کا جگر، آپ کا وفادار، آپ کا سپہ سالار سیدنا حنظلہ شہید ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر جبرائیل امین آئے، کہا اللہ کے نبی یہ جو آپ کا یار ہے اس کی شہادت رب کو بڑی پسند آئی ہے، اس کا میدان جہاد میں آنا رب کو پسند آ گیا، اس کا میدان جہاد میں آنا رب کی رضا بن گیا۔ سیدنا حنظلہ کا میدان جہاد میں اترنا اتنا باعث مسرت تھا۔ حضرات سیدنا حنظلہ کی بیوی بھی آ گئی، وہ پیچھے آ رہی تھی،
پوچھتی ہے اللہ کے نبی حنظلہ کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام کہتے ہیں حنظلہ تو شہید ہو گئے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا دوست تھا، آپ کا وفادار تھا، آپ کا ماننے والا تھا، اس پر غسل فرض ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے کانوں میں جہاد کی آواز پڑی، اللہ کے نبی اس نے غسل کرنا چھوڑ دیا، غسل کو اہمیت نہیں دی۔ آپ کے منادی کرنے والا شخص تھا، حی علی الجہاد کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اس نے غسل چھوڑ دیا۔ اس پر تو غسل واجب ہو گیا تھا، اللہ کے نبی شہیدوں کو غسل نہیں دیتے، اس کو غسل دینا ہے کیونکہ یہ اس پر غسل واجب ہو چکا تھا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت میں اعلان کر دیا، میرے صحابہ کی جماعت سن لو، اے حنظلہ کی بیوی آپ بھی سن لیں، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوش نصیب ہیں، ان کی شہادت، ان کا میدان جہاد میں اترنا رب کو اتنا پسند آیا، ان کی شہادت بھی پسند آ گئی، رب نے آسمان سے فرشتے بھیج کر اس کا غسل کروا دیا ہے۔ آسمان کے فرشتوں نے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ کیسا عظیم منصب ہے۔ حضرات ذی وقار، بڑی محبت اور پیار آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان جو میدان جہاد میں اتر چکے ہیں، اور ان لوگوں نے سروں پر کفن باندھ لیا ہے، اور ان لوگوں نے آپس کے اندر وعدے کیے کہ شہید ہو جائیں گے، کٹ مر جائیں گے، لیکن ہم سرزمین فلسطین اور مسجد اقصی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان لوگوں کا ایمان ہے، یہ ان لوگوں کا جہاد ہے جو دشمن کے سامنے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، سینے تان کے کھڑے ہیں۔ کسی نے کہا میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹی ہوئی ہے محاذ پر، جو ڈٹی ہوئی ہے محاذ پر، ان صفوں میں مجھے تلاش کر۔ آج اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں، غزہ کے بچوں کو دیکھیں، ان کا ایمان، ان کا جذبہ، ان کا ولولہ، ان کا جوش، ان کی محبت، ان کی الفت، ان کی اخوت، ایمان یاد آتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اب الحمدللہ ثم الحمدللہ فلسطین کے مسلمانوں نے بھی بڑے زوردار جواب دیے ہیں دشمنوں کو، ان کے ٹینکوں کو اڑایا ہے۔ یہ ایمان ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے بم اتنے بڑے ٹینکوں کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ پھر بدر کا میدان تو یاد کرے نا، جن کے پاس چھڑیاں تھی، تلواریں بنتی گئی، آج رب نے فلسطین کے مسلمانوں کو بھی قوت عطا کر دی ہے۔ حضرات ذی وقار، مجھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد آ رہی ہے۔ کون ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سردار ہے قبیلے کے۔ ایک وقت آیا، نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں سعد، ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ سیدنا سعد بن معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی، جو جنگجو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کو قیدی بنا دیا جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے سعد، جو آپ نے مشورہ دیا ہے رب نے قرآن بنا کر نازل کر دیا ہے۔ خندق کا میدان ہے، تیر لگا سیدنا سعد بن معاذ کو،
وہ تیر اتنا شدید خطرناک تھا، وہ زخمی کر گیا، زخم بڑھتا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا۔ آپ ہر وقت تماداری کے لیے جاتے تھے۔ حضرات ذی وقار پھر بڑھتا گیا، خون زیادہ چلتا رہا، آخر کار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رب کو پیارے ہو گئے، رب کی بارگاہ میں شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الذی تحرک لہ بالعرش لسعد بن معاذ، میرے صحابہ کی جماعت، سعد بن معاذ کی شہادت پر رب کا عرش حرکت میں آ گیا ہے۔ سعد بن معاذ کی شہادت رب کو اتنی پسند آئی ہے، صحابہ سعد بن معاذ کو لے کر جا رہے تھے، ان کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، کہتے ہیں ایسا لگتا ہے چارپائی کے اندر کوئی سویا ہی نہیں ہے، بہت ہی ہلکی چارپائی ہے، وزن ہے ہی نہیں۔ پھر منافقین کی جماعت نے کہا، طرح طرح کی باتیں کی سیدنا سعد بن معاذ کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو صحابہ کی جماعت، منافقین تم بھی سن لو، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی ہلکی اس لیے تھی، کائنات کے رب نے آسمان سے فرشتے بھیج کر سعد کی چارپائی کو کندھا دیا ہوا ہے، اور 70,000 فرشتے آسمان سے آج نازل ہوئے ہیں جو روح زمین پر کبھی نازل نہیں ہوئے، وہ سعد کے جنازے میں شرکت کی ہے انہوں نے۔ 70,000 فرشتوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ رب جب شہادت کو پسند کرتے ہیں تو آسمان سے فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ رب ہمیں بھی شہادت عطا فرمائے۔ میرے نبی نے کہا ان الابواب الجنہ، اگر تم جنت چاہتے ہو تحت ظلال السیوف، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ جنت کی چابیاں اگر تم چاہتے ہو تو رب کی تلوار ہے، تلوار سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ حضرات 6 انعام بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ رب نے شہید کے لیے 6 مقام بنائے ہیں، بڑے معزز مقام ہیں۔ حضرات ذی وقار شہادت کا مقام بھی سنا آپ نے، رب تمام مسلمانوں کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ حضرات یہ خالی باتیں نہیں ہیں، یہ دل بھی کر رہا ہے انشاءاللہ اگر حکومت پاکستان جہاد کا اعلان کرتی ہے، کعبہ کے رب کی قسم آنے والا جمعہ مسجد نساء میں نہیں، سرزمین فلسطین اور مسجد اقصی میں ادا کریں گے۔ مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہم انشاءاللہ ہر وقت تیار ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، میرے رب نے کہا مومن کو تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کبھی بھی ہم اس کو بلا سکتے ہیں، کبھی بھی ہم اس کو منصب شہادت دے سکتے ہیں۔ شہید کے 6 مقام ہیں۔ سب سے پہلا مقام نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اگر اس پر قرض نہیں ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اسے اس کا جنت کے اندر جو ٹھکانہ ہے اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا مقام نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عذاب قبر بھی اس کا ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کل قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ بھی اس شخص کو نہیں ہوگی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو کر آئے گا۔ چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسے ایسا یاقوت، ایسا خوبصورت تاج پہنایا جائے گا، اس کے اندر ایک موتی اتنا قیمتی ہے جیسے تمہاری پوری دنیا ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کی قیمتی اشیاء ہیں، ساری ایک طرف، اس کے تاج کا ایک موتی ایک طرف، اس کا ایک موتی زیادہ قیمتی ہے۔ 4 چیزیں
5ویں نمبر پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس شہید کو 72 حوریں عطا کر دیں گے۔ 6 نمبر پر وہ شہید کل قیامت کے دن اپنے 70 رشتہ داروں کو پکڑ کر جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ حضرات بڑا عظیم مقام ہے۔ کسی نے کہا تو ڈرنا ایسی موت سے، یہ موت ہے نہیں، تو ڈرنا ایسی موت سے، یہ موت ہے نہیں، شہادت اس کا نام ہے، دلیروں کا یہ جام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔